چونکہ ان کے حق میں عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں کہ اور دنیا بھر سے جناب ہم نے مختلف جو چال یہ پاکستان کے ٹی وی چینلز کل شام سے لے کے اب تک اسی ایشو پر بحث کر رہے ہیں اور یہ بڑی فتح بنانا چاہتی تھی وہ سارا پروجیکٹ جو تھا. جبکہ انسان کو پتہ چل جائے نا کہ اگر میرا مخالف جو ہے اور کیا ملا تمہیں وہ 100 پیاز بھی کھاتے ہیں 100 جوتے بھی کھاتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی روتے ہوئے عدالت میں آتی ہے 35 سال پہلے 36 سال پہلے. اس نظام کا خلاصہ یہ ہے. کل جو تماشا لگایا اس نظام نے اڈیالہ جیل کے باہر جب عمران خان کی بہنیں اپنے بھائی سے ملنا چاہتی تھیں اور انہوں نے ملنے نہیں دیا, پھر کہا اچھا صرف 2 بہنیں مل سکتی ہیں, تیسری کو ہم نہیں ملنے دیں گے. تو ان دونوں بہنوں نے کہا کہ اگر ہمیں ملنے دے رہے ہیں تو تیسری بہن کو کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ جب تک اس کو نہیں ملنے دیں گے تو ہم بھی نہیں ملیں گے. اور چونکہ بہنوں کو آئینی قانونی حق حاصل ہے, چونکہ ان کے حق میں عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں کہ ان کو ملنے کی اجازت ہے اور ملنے دیا جائے, چونکہ عدالتیں اپنے بارہا درجنوں فیصلوں میں عمران خان کے بارے میں ان کی پارٹی اور ان کے خاندان کی ملاقاتوں کے احکامات جاری کر چکی ہیں, اس کے باوجود نہیں ملنے دیا جا رہا. لہٰذا بہنوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں ملنے دیں گے تو پر ہم ہی بیٹھ جاتے ہیں باہر. ایک طرف آپ دیکھیں کہ ریاست اتنا بڑا جشن منا رہی تھی کہ جی ہم پاکستان کے معدنی ذخائر کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں, اور دنیا بھر سے جناب ہم نے مختلف جو منرلز سے متعلق جو کمپنیاں ہیں اور جو پاکستانی لوکل انویسٹرز ہیں, باہر کے انویسٹرز ہم نے بلائے, اور ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں پاکستان کی آرمی چیف موجود ہیں, وزیر اعظم موجود ہیں, غیر ملکی شخصیات موجود ہیں. ایک طرف آپ اس کانفرنس کا ڈنکا بجا رہے ہیں, دوسری طرف آپ اڈیالہ جیل کے باہر یہ تماشا لگا رہے ہیں. اس نظام کی کوئی ایسی بدقسمتی ہے اور ایسی بد نصیبی ہے ان 3 سالوں میں کہ ان کی ہر چال الٹی پڑ رہی ہے. ان کی ہر چال انہی کے خلاف ہو جائے. جو چال یہ عمران خان کے خلاف چل رہے ہیں, جو چال یہ پاکستان کے 80% عوام کی امنگوں کے خلاف چل رہے ہیں, جو چال یہ پاکستان کے آئین اور جمہوریت کے خلاف چل رہے ہیں, وہ ساری چالیں ان کے خلاف الٹی پڑ جاتی. یہ اس نظام کا خلاصہ ہی ہے. یعنی یہ کل چاہتے تھے کہ یہ بہنیں نہ ملیں, انہوں نے اتنا تماشا کھڑا کیا کہ پاکستان کا سارا سوشل میڈیا اور حتیٰ کہ مین سٹریم میڈیا, آپ ٹی وی چینلز اٹھا کے دیکھ لیں کہ جن ٹی وی چینلز پر جہاں پہ مکمل کنٹرول ہے اس وقت, مکمل کنٹرول ہے, وہ سارے ٹی وی چینلز کل شام سے لے کے اب تک اسی ایشو پر بحث کر رہے ہیں کہ جی یہ کیوں نہیں ملنے دیا گیا اور وہاں پہ کیا ہوا. اور اچھا میڈیا کے ساتھ بھی وہاں انہوں نے جھگڑا ڈال دیا پولیس نے. تو ریاست نے وہ جو ایک سٹیج سجایا تھا کہ جناب اب ہم یہاں پہ اس ملک میں اربوں خربوں ڈالر آئیں گے, سرمایہ کاری آئے گی, اور یہ بڑی فتح بنانا چاہتی تھی یہ ریاست, اسٹیبلشمنٹ بھی اور حکومت بھی, کہ جناب اب تو اس ملک میں وارے نیارے ہو جائیں گے اور دودھ شہد کی نہریں بہیں گی. وہ سارا پروجیکٹ جو تھا, وہ منرلز والا جو سٹیج تھا جس کی گلوریفیکیشن ہونی تھی میڈیا پر, سوشل میڈیا پر, وہ سارا کا سارا پروجیکٹ جو ہے وہ ٹھس ہو گیا. سارا پروجیکٹ ٹھس ہو گیا. اس کی کوئی خبر ہی نہیں چل سکی اس طرح سے. بھرپور کوشش کے باوجود سارا میڈیا ڈومینیٹ کر گیا جو انہوں نے کر حرکت کی. اب یہ ان کے پاس جو لوگ ہیں جو اس قسم کی نان سینس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں, جبکہ انسان کو پتہ چل جائے نا کہ اگر میرا مخالف جو ہے اس کے خلاف میں جو بھی کروں وہ کامیاب ہو رہا ہے, میں ایک چال چلتا ہوں وہ اس کی طرف سے 10 چالیں میرے خلاف ہو جاتی ہیں. تو اسٹریٹجی بنانے والے میں اتنی تو اس کی بدھی میں عقل ہونی چاہیے نا کہ وہ پھر اس قسم کی پست حرکتیں نہ کرے جو الٹا اسی کے خلاف پڑ جائے. اچھا یہ کوئی پہلی ملاقات تو نہیں ہے, اس سے پہلے درجنوں بار مل چکی ہیں عمران خان کی بہنیں عمران خان سے. عمران خان کا جو بھانجا ہے قاسم خان, درجنوں بار مل چکے ہیں, درجنوں بار مل چکے ہیں, 20 بار مل چکے ہیں. تو ایک بار پھر مل لیتے تو کون سی قیامت آ جانی تھی. جس دن تم نے اتنا بڑا سٹیج سجایا ہوا تھا اس ملک کے لیے, اسی دن تمہیں یہ یاد آیا کہ ہم یہ حرکت کریں گے, اور کیا ملا تمہیں؟ وہ 100 پیاز بھی کھاتے ہیں 100 جوتے بھی کھاتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. عمران خان کی بہنوں کو میں بہرحال خراج تحسین پیش کروں گا. انہوں نے نہ صرف کمال وفاداری دکھائی ہے بلکہ انہوں نے کمال بہادری بھی دکھائی ہے. وفاداری اس طرح سے کہ بہنیں جس طرح بھائی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں ڈٹ کے, اس کا دیکھیے بہرحال ہر بہن اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے مشکل میں,
ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں نا جیسے احمد درانی کی ماں اپنے دونوں بچوں کی کہ اغوا پر بوڑھی ماں روتے ہوئے عدالت میں آتی ہے، انعام میں ناز کی عدالت میں، مایوس ہو کر نظام انصاف کے تھپیڑے کھا کر بوڑھی عورت روتے ہوئے واپس جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر جاتی ہے، کھڑی ہے نا بیٹوں کے لیے. جب وحید مراد کو اٹھایا گیا تو وحید مراد کی ساس جو باہر سے آئی ہوئی تھی، اپنا ٹریٹمنٹ ان کا تھا کچھ یہاں، وہ بوڑھی ساس عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہے اپنے داماد کے لیے. تو بہرحال اس ملک میں کمال جو رشتے ہیں انسانی، ان رشتوں نے کمال وفا دکھائی. اور عمران خان کی بہنوں نے کمال دیکھیں، یہ کوئی 2-4 دن کا قصہ نہیں ہے. 5 اگست 2023 سے لے کر اب تک 2.25 سال ہو چکے ہیں عمران خان کو. ان 2.25 سالوں میں عمران خان کی بہنوں کی اپنی زندگیاں بالکل ختم ہو چکی ہیں. ان کی اپنی کوئی زندگیاں رہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو سارا بیچاری تینوں بہنیں اپنا سارا وقت تو یہاں گزارتی ہیں اڈیالہ جیل میں. عمران خان کی کیسز کی سماعتیں ہوتی ہیں یا ملاقات ہوتی ہے، وہ ملاقات کے لیے جاتی ہیں تو بھی ان کو یہاں بیٹھنا پڑتا ہے. یہ کیسز کی سماعت پہ وہ جاتی ہیں تو دیکھیں، نہ تو عمران خان کا ماں باپ زندہ ہے، نہ اس کا کوئی بھائی ہے. کزن جو اس کے تھے دوسرے حفیظ اللہ نیازی وغیرہ، وہ عمران خان کے خلاف ہیں، حالانکہ وہ بہنوئی ہیں عمران خان کے، لیکن وہ اس کے خلاف ہیں. بھانجا حسان خان وہ پہلے گرفتار ہے بیچارہ. حفیظ اللہ کے جو بھائی ہیں، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، ابھی ایک دوسرے بھائی جو ہیں وہ بھی نون لیگ میں جا چکے ہیں. سو عمران خان تو بیچارہ تنا ہے. دیکھیں ہمارے کلچر میں اور پوری دنیا میں، اور یہ اسلامی تاریخ ہو یا سیاسی تاریخ ہو، ہمیشہ آپ کے رشتے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کسی تحریک میں کسی مشن پہ جائیں تو آپ کے رشتے آپ کو مضبوط کرتے ہیں، آپ کا دست و بازو بنتے ہیں. آپ دیکھیں خود قائد اعظم، ان کی بہن قائد اعظم کا کے والدین تو حیات نہیں تھے. قائد اعظم کے اور رشتہ دار تو کوئی بہت بڑی تعداد میں ان کے مشن میں نہیں تھے. ان کی بہن نے بھائی کا ساتھ دیا آخری وقت تک. بہن بھائی کی سیاسی ہمدرد بنی، بہن بھائی کی بیماری میں ہمدرد بنی. آج 9 اپریل 2025 ہے. 9 اپریل 1980 کو صدام حسین کے خلاف بغاوت کرنے والے آیت اللہ سید باقر الصدر، جنہوں نے اس کے اقتدار کی چولیں ہلا دی تھیں، انہوں نے صدام کی بیس پارٹی کے خلاف اپنی پارٹی لانچ کی اور صدام کو چیلنج کیا، اس کی فسطائیت کو، اس کی آمریت کو. آج 9 اپریل 1980 کو صدام نے باقر الصدر اور ان کی بہن بنت الہدا، جن کا نام تھا، دونوں کو شہید کیا. بہن بھائی کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی. جس وقت گرفتار کیا صدام نے باقر الصدر کو اور ان کی بہن کو، خبر ملی تو وہ نجف میں تھیں. وہ فوراً نجف میں امام علی مسجد پہنچی اور وہاں جا کے انہوں نے بہت جشیدہ خطاب کیا بہن نے، اور انہوں نے اپنی قوم کی غیرت کو جگایا. انہوں نے کہا کہ تمہارا لیڈر گرفتار ہو چکا ہے، تمہارا لیڈر اس وقت تشدد سہ رہا ہے، فسطائیت کا، عامر کا، اور تم خاموش ہو. قوم کھڑی ہو گئی، مظاہرے شروع ہو گئے. بہن مسلسل بھائی کی جد و جہد میں ساتھ رہی اور بہن اور بھائی دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے شہید کیا گیا. تو یہ جو رشتوں کے اندر جو یہ ہم نے دیکھا نا، یہ خاص طور پہ ان 3 سالوں میں، خیر پاکستان میں اس سے پہلے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور دیکھ لیں آپ، ان کے ساتھ اگر زیادتیاں ہوئیں، ان کی والدہ کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، نواز شریف کے ساتھ اگر ہوئی تو مریم نواز بیٹی ساتھ کھڑی ہوئی. لیکن جو مشکل وقت ان کے اوپر آیا ہوا ہے، یہ تو کسی پہ آیا نہیں اس سے پہلے. اور جس طرح وفاداری نبھائی ہے بہنوں نے اور بہادری دکھائی ہے، اپنی زندگیاں ان کی ختم، ان کے بچے، ان کے خاندان، ان کے گھر، سب کچھ ان کا تباہ ہو چکا ہے. کیونکہ وہ ہر وقت تو بیچاری یہاں اڈیالہ کا محاذ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. سو اور اسی منرل میں آپ دیکھ لیں کہ اب ایک کے پی کے کا بھی مسئلہ بن گیا. یہ جو معدنی وسائل سے متعلق ہے، وہ کے پی کے میں کی اسمبلی سے بھی ایک بل پاس ہوا، اس پر بھی وہاں پہ بڑا سخت عوامی رد عمل آ گیا. اور اب کہا جا رہا ہے کہ جو اس بل میں ترمیم کی جائے گی، بڑی خاموشی سے وہ بل پاس کر دیا تھا انہوں نے. معدنیات مٹی ہیں، یہ آپ کی مٹی ہیں. کوئی خطہ اپنے وسائل کو، اپنی مٹی کو، اپنے سونے کو، اپنی چاندی کو، اپنی دھاتوں کو، اپنی قدرتی ایندھن کو، قدرتی وسائل کو یوں قبضہ نہیں کرنے دیتا. اور یہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہے. تو کے پی کے جو وسائل ہیں، جو ان کے ہاں معدنیات ہیں، گلگت بلتستان میں معدنیات ہیں، بلوچستان میں ہیں،
کے پی کے عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جانے کہ ان کے معدنیات کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں، اور کن شرائط پر حوالے کیے جا رہے ہیں، کس قانون کے تحت حوالے کیے جا رہے ہیں، کس منافع پر حوالے کیے جا رہے ہیں، اس کے بدلے میں کے پی کے عوام کو کیا ملے گا، اور کیا کہیں یہ بالا بالا کسی اور کا قبضہ تو نہیں ہونے جا رہا ان مادیاتی وسائل پر؟ یہی شکوہ تو بلوچستان کا چلا آ رہا ہے اب تک، کہ بلوچستان کے عوام کہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ یہاں سے لیا گیا، ہماری گیس لی گئی، ہمارا بہت کچھ یہاں سے لیا گیا، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہ دیا گیا۔ تو یہ جو معاملہ کے پی کے کا ہے، اس پہ علی امین گنڈا پور صاحب کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے عوام کو اعتماد میں لے کر قانون پاس کریں، اور جو قانون جلد بازی میں پاس کر دیا اس کا ابھی بات کھلی نا، یہ تو ابھی بات کھلی کہ جی وہاں قانون بھی بن گیا ہے، اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے، اور وہ اس میں عوام کو اعتماد بھی حاصل نہیں۔ تو یہ خاموشی سے، یہ تو ابھی چونکہ منرلز والا معاملہ یہ مرکز میں شروع ہوا تو وہاں کی بات کھل کے سامنے آئی۔ تو یہ بہت خطرناک کھیل کھیلیں گے علی امین گنڈا پور ان کی حکومت، اگر انہوں نے کوئی ایسا سیاسی فیصلہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ اس بل کا مسودہ عمران خان سے شیئر کریں، چونکہ وہ پارٹی لیڈر ہے، وہ پارٹی ہیڈ ہے، اس وقت ساری سیاست اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ فیصلہ عمران خان کا ہونا چاہیے کہ ان منرلز کے اوپر، خیبر پختونخوا کی معدنیات کے اوپر کے پی کے عوام کو کیا حق ملنا چاہیے، کتنا ملنا چاہیے، اور اگر کوئی اور اس کے اندر شریک بنتا ہے تو اس کو کیا کچھ ملنا چاہیے۔